تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہم غریبوں کے غمگسار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے حضور کے جو مدنہ مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر ہم بھی درود پاک پڑھ لیں اور اپنے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اختیار کریں، نبی پاک کی شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ درود پاک کی کثرت کرتے رہیں گے، یہ برکتیں ہمیں نصیب ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے بلا تاخیر پروگرام کو ہم باقاعدگی کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے۔ ہمارے جو گیسٹ ہیں آج کے، میں سب سے پہلے ان کو انوائٹ کروں گا۔ ہمارے قاری صاحب تشریف لا چکے ہیں، مولانا صوبان مدنی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید۔ جی ہمارے مزید جو گیسٹ ہیں آج نعت خواں جو ہمارے ساتھ ہوں گے، حنیف بھائی جی تشریف لائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، تشریف رکھیے گا۔ ہمارے مزید جو گیسٹ ہیں ناظرین ان کی جانب بڑھیں گے، ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے مظفر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ علی کل حال، مرحبا۔ جی ہمارے جو لاسٹ آج کے جو گیسٹ ہیں مولانا فضل حق مدنی تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، ماشاءاللہ، تشریف رکھیے گا۔ جی ناظرین، تو ہمارے تمام گیسٹ تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے پروگرام کو باقاعدگی کے ساتھ اب اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن پاک کی تلاوت سے سٹارٹ کریں گے۔ توجہ کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو سننا ہے، اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، بہت کچھ سکھانے والا ہے، ہم اس کی جانب بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت باری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. ماشاء اللہ الکریم، آپ نے تلاوت قرآن کریم کی بھی سماعت کی. اللہ پاک ہمیں اس تلاوت کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے حنیف بھائی کی جانب اور ان سے ایک بڑا ہی پیارا کلام سنتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نگاہ رحمت اٹھائیے نا حضور میرا نہیں ہے کوئی، مجھے بھی طیبہ بلائیے نا حضور میرا نہیں ہے کوئی. ستارے راہ وفا سے میں نے دلوں کے راستے سجا دیے ہیں. ستارے راہ وفا سے میں نے دلوں کے راستے سجا دیے ہیں. غریب خانے پہ آئیے نا حضور میرا نہیں ہے کوئی. غموں سے جینا ہوا ہے مشکل، بھنور میں ہوں ہے دور ساحل. غموں سے جینا ہوا ہے مشکل، بھنور میں ہوں ہے دور سائل.
مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے حاجت روا فریاد ہے، غموں سے جینا ہوا ہے مشکل، بھنور میں ہوں ہے دور ساحل، کنارے کشتی لگائیے نا، حضور میرا نہیں ہے کوئی، آئیے نا نگاہ رحمت، جدائی میں مر نہ جائے عظمت، اٹھائیے نا نگاہ رحمت، جدائی میں مر نہ جائے عظمت، حضور روزہ دکھائیے نا، حضور میرا نہیں ہے کوئی، مجھے بھی طیبہ دکھائیے نا، حضور میرا نہیں ہے کوئی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ التجائیں ہیں، یہ تمنائیں ہیں، یہ مرادیں ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ التجائیں ہمارے حق میں قبول ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میٹھی نگاہ پڑ جائے تو ہماری دنیا و آخرت یقیناً بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے رب نے ان کو بہت قوت اور بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا اختیار عطا فرمایا ہے، آپ جس کو چاہیں جو عطا کر سکتے ہیں، جس کے لیے جو چاہیں رب سے دلوا سکتے ہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، اور خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 شعبان کو ہمارے ایک عظیم محسن، مسلمانوں کے بہت بڑے امام، بہت عظیم مجتہد، سبحان اللہ، اور یوں سمجھیے کہ جن کے کرم سے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ ہا کروڑ مسلمانوں کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو آج ہم روزہ رکھتے ہیں، جو آج ہم حج کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، بہت سارے فقہی مسائل جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، صحیح نماز ادا کر پا رہے ہیں، تو انہی کی وجہ سے جن کا آج میں تذکرہ خیر کرنے والا ہوں۔ جی ہاں، کروڑ ہا کروڑ حنفیوں کے عظیم المرتبت پیشوا، میرے آقا، میرے مولا حضرت سیدنا امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم شخصیت ہے، کتنا عظیم کارنامہ ہے آپ کا کہ آپ فقہ حنفی کے امام ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے کیا کیا خصوصیات عطا فرمائی ہے، کیا کیا اوصاف اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، کتنی عظیم آپ کی شخصیت ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ الرحمن آج گفتگو کریں گے، آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کتنی عظیم شخصیت ہیں۔ بلا تاخیر چاہوں گا کہ اپنے گیسٹ کی جانب بڑھوں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ پہلے تعارف سنتے ہیں، پھر مزید ان کے اوصاف کی جانب بڑھیں گے۔ جی، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منگتا، فدائے مرتضیٰ ہوں میں۔ ہمیں
اولاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر کروڑ ہا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حنفی بنایا، اور یقینی طور پر ہمیں اپنے امام پر ناز ہے، ہمیں اپنے امام پر فخر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے محسن و مربی، سرپرست دعوت اسلامی، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت قبلہ مفتی محمد عبدالحلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کروں نہ کیوں ناز حنفیت پر، گلے میں پٹا ہے حنفیت کا، کروں نہ کیوں ناز حنفیت پر، گلے میں پٹا ہے حنفیت کا، چلوں گا محشر میں پیچھے پیچھے اے میرے مولا ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان علی بھائی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ آفتاب علم و تقوی ہیں جن کی ذات میں فقہ بھی بولتی ہے، سبحان اللہ۔ اجتہاد بھی روشن ہے، زہد و عرفان بھی جھلکتا ہے، اور سنت کی پاسبانی بھی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی جامعیت علم و عمل کی بنا پر آپ کو امام المسلمین، امام الائمہ، امام الفقہا، امام المجتہدین، سبحان اللہ، امام اہل الرائے، آہا، امام اہل سنت، سبحان اللہ، امام العارفین، امام العلماء، امام الاتقیاء، سبحان اللہ، سراج الامہ، آہا، کاشف الغمہ، امام اعظم فقیہ افخم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ آپ فقہ اٹھا کر دیکھیں، چاہے ہدایہ ہو، فتاوی رضویہ ہو، در مختار ہو، فتاوی عالمگیری ہو، فتاوی قاضی خان ہو، اس میں آپ کو چند فقہا نظر آئیں گے۔ جی، آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھیں، چند محدثین نظر آئیں گے۔ اسی طرح آپ علم عقائد کو دیکھیں، علم کلام کو دیکھیں، چند بزرگ نظر آئیں گے۔ لیکن یہ تمام علوم دینیہ میں ایک شخصیت مشترک نظر آئے گی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور وہ شخصیت امام الامہ، کاشف الغمہ، سراج الفقہا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات و شخصیت ہے۔ میرے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اسم گرامی نعمان ہے، آپ کے والد گرامی کا نام ثابت، اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 80 سال کی عمر شریف کو پایا اور 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی۔ آج بھی بغداد معلیٰ میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ امیر علیہ سنت کیا خوب فرماتے ہیں، ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ابھی آپ نے سنا، میں جب القابات ذکر کر رہا تھا تو میں نے کہا امام المسلمین۔ جی، امام المسلمین جو امام اعظم کو لقب ملا ہے وہ کسی عام جگہ سے نہیں یعنی ملا ہے، مسلمانوں کے امام۔ مسلمانوں کے امام، کسی عام جگہ سے یہ لقب آپ کو نہیں ملا۔ اچھا، آپ دربار رسول میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، السلام علیکم یا سید المرسلین، سبحان اللہ،
روضہ رسول کے اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا امام المسلمین. سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان سبحان اللہ، واہ واہ. نبی پاک علیہ السلام نے ان کو امام المسلمین فرمایا تو ہم کیوں نہ کہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج فرمائے، اور جب آخری حج کیا تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ کی خواہش پر باب کعبہ کو کھول دیا. سبحان اللہ. آپ بسد عز و نیاز اندر داخل ہوئے، دونوں ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، سبحان اللہ. اور 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پاک ختم کر دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد جو ہے آپ نے مناجات فرمائی، رو رو کر آپ دعائیں کر رہے تھے. کعبۃ اللہ کے ایک گوشے سے کونے سے آواز آتی ہے کہ تم نے اچھی طرح ہماری معرفت حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخش دیا، اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مروں شہا زیر سبز گنبد، ہو میرا مدفن بقی گرقد، کرم ہو بہر رسول اکرم، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج الحمدللہ تذکرہ خیر ہم کر رہے ہیں، وہ عظیم ذات کے جو یقین مانی کہ بہت عظیم شخصیت ہے. ہمارے عوام کی اگر میں بات کروں تو عوام میں ایک تعداد ہے کہ جو ان کے حوالے سے نہ تو معلومات حاصل کرتی نہ ان کو معلوم ہوتا ہے. یعنی ہے حنفی. یاد رکھیے گا، حنفی کا مطلب ہم جو ہے نا وہ نماز جو پڑھتے ہیں نا ناظرین، ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو یہ جو طریقہ ہے یہ کس نے دیا ہمیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیثوں سے نکال کے دیا. فلاں حدیث میں یہ جو طریقہ ہے، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، روزے کا شرعی حکم کیا ہے. دیکھیں قرآن کریم کے اندر جو ہے نا اللہ پاک نے کچھ چیزوں کا بیان ارشاد فرمایا جو تو قرآن پاک میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، لیکن ہمارے سامنے جو ظاہری طور پر جو چیزیں ہیں قرآن کریم میں بیان ہے. اب مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز ہمیں قائم کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب نماز کتنی پڑھنی ہے، نماز کی رکعتیں کتنی ہوگی، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلا. پھر حدیث کے اندر نبی اکرم علیہ السلام نے کچھ چیز ارشاد فرمایا، اب اس کو مزید آسان کر کے جو پیش کیا ہے امت کے سامنے، یہ ہمارے فقہا نے پیش کیا. ان میں سب سے بڑا نام میں کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بعد یہ بہت عظیم شخصیت جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کہ جن کی تقلید کرنے والے، جن کے مسائل پر عمل کرنے والے دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑ ہا کروڑ ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا میں الحمدللہ سب سے زیادہ جو پائے جاتے ہیں وہ حنفی المسلک پائے جاتے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے ہم امام اعظم کو امام اعظم کہتے ہیں کہ ان چاروں اماموں میں سب سے بڑے آپ امام ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ جو فقہ کے امام ہیں یہ 4 ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت جن کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں، دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی، اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہ چاروں جو ائمہ ہیں یہ بالکل برحق ہیں. چاروں نبی اکرم علیہ السلام کے اس دین کے پاسدار ہیں، اس دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والے ہیں. اور چاروں میں سے جس کی بھی کسی نے اقتداء کی الحمدللہ وہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی ایک وقت میں ایک ہی کی اقتداء کرنا یہ ضروری ہے. تو ہم کسی کے مقلد بنیں گے ایک ہی کے، تو ہم الحمدللہ امام اعظم جو ان تمام میں سب سے بڑے ہیں ان کے مقلد ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر بھی ہے. اللہ پاک ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. مزید میں بڑھوں گا مظفر بھائی کی جانب، اتنی عظیم شخصیت کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے، کچھ اگر آپ بھی ان کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن ان چاروں اماموں کو یاد کرتے ہوئے اپنے شعر میں فرماتے ہیں: شافعی، مالک، احمد، امام حنیف. شافعی، مالک، احمد، اور جو افضل ہے امام کا لفظ ان کے ساتھ آخر میں آ رہا ہے. سبحان شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چاروں باغ امامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ ذات ہے کہ کربلا کا واقعہ جو ہے 61 ہجری میں پیش آیا، اور اس کے 9 سال بعد 70 ہجری میں جو ہے آپ کی ولادت عراق شریف میں ہو رہی ہے. اور اتنی زبردست آپ کی شخصیت ہے. آپ کا نام ہی جو بیان کیا ہے نعمان، اس کے بارے میں الحمدللہ علماء فرماتے ہیں، امام ابن حجر
حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جو نام کو بھی آپ کو ایسا نسبت والا ملا نا، گویا آپ کے جو کارنامے فیوچر میں ہونے والے تھے اس کی طرف نام بھی اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا، کیا بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں نعمان جو ہے نا، اس خون کو کہا جاتا ہے لغت میں کہ جو خون جس کے اوپر بدن کا دار و مدار ہے، جس کی خون کے موجود رہنے سے جسم میں خون کے گردش کرنے کی وجہ سے جسم جو ہے اس کا پورا ڈھانچہ جو ہے قائم رہتا ہے، پوری مشنری کام کرتی ہے، اس خون کو نعمان کہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو گویا یہ اشارہ دیا جا رہا تھا کہ آگے فقہ ہے، حدیث ہے، جو کچھ دین کی بنیاد، دین کے جو معاملات ہے، ان میں جو ضروری جو شخص ہوگا جس کے ذریعے جو یہ ساری خدمت پھیلے گی الحمدللہ عز و جل، وہ امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو جو دور ملا ہے وہ خیر القرون میں آپ جو ہے اس کے قرن ثانی میں آپ پیدا ہوئے۔ اچھا۔ یعنی صحابہ کا دور تھا، جب واقعہ کربلا پیش آیا اس وقت بھی کئی صحابہ کرام جو ہے موجود تھے، جی۔ اور آپ کی ولادت تک جو ہے تقریباً 4 صحابہ کرام سے ملاقات آپ کی ثابت ہے۔ 4 صحابہ کرام الحمدللہ ان کی ملاقات جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ امام اعظم کو ہم تابعی تابعی کہیں گے، یہ تابعی۔ چاروں ائمہ مجتہدین میں اس لیے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے افضل ہے کہ آپ سب سے پہلے ان حضرات سے پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہونے کی وجہ سے آپ تابعی ہیں۔ سبحان۔ بقیہ دیگر جو ہیں، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امام اعظم کا زمانہ ملا، لیکن کسی صحابی سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، تو آپ جو ہے تابعی امام مالک نہ بن سکے۔ اسی طرح امام شافعی، امام احمد بن حنبل جو ہے ان کو بھی بعد کا دور ملا، صحابہ سے ملاقات نہیں بلکہ تابعین سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو امام اعظم کے شاگردوں کے بھی شاگردوں کے شاگرد ہے، اور فیض کیسا حاصل کرتے تھے۔ اگرچہ مسائل میں اختلاف ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جب کسی چیز میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ 2 رکعت نماز پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو وہ میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انداز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اچھا، جو ذکر ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو امام المسلمین کا لقب بھی عطا ہوا، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروعات ہی سے تقوی پرہیزگاری کا ایسا ان کا انداز تھا، عالم تھا، کہ شروعات میں آپ نے نا گوشہ نشینی اختیار کرنی چاہیے کہ میں لوگوں سے الگ تھلگ رہوں، بس عبادت میں مصروف رہوں، کوئی نام نہیں، کوئی شہرت نہیں۔ ظاہر ہے جو کوئی اگر کتاب بھی لکھ دیتا ہے، اس کی تصنیف مشہور ہو جاتی ہے تو اس کی شہرت ہو جاتی ہے، کوئی بیان کرتا ہے، خطیب بن جاتا ہے تو اس کی شہرت ہو جاتی ہے، عوام کا مجمع لگ جاتا ہے، تو آپ اس سے دور رہنا چاہتے تھے، تو آپ نے یہ ارادہ اختیار فرمایا کہ میں اب گوشہ نشینی اختیار کروں۔ تو خواب میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارت عطا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تم اس کام کے لیے نہیں ہوئے بلکہ تم میری مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرو گے۔ کیا بات ہے۔ تم دین کا کام، تمہارے ذریعے جو ہے نا دین کا کام ہوگا، یہ بشارت عطا فرمائی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے پھر علم دین جو ہے اس کو بانٹنا، جو خزانہ آپ کو ملا تھا، آپ کے بارے میں تو ایسی ایسی بشارتیں دی گئی ہے۔ ایک بشارت اس طرح سے بھی ہے روایت کہ علم اگر سریا پر بھی پہنچ جائے تو فارس والوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو وہاں سے بھی اسے تلاش کر کے لائیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ بشارت ہے، اور یہ بشارت جو ہے پوری ہوئی۔ بڑے علم و فضل و کمال کے آپ علم و تقوی کے سنگم تھے، اور آپ کی محفلیں ایسی ہوتی تھی، مجلسیں ایسی ہوتی تھی، آپ نے کثیر علماء سے، فقہا سے، جو اساتذہ سے آپ نے، شیوخ سے جو ہے نا درس بھی حاصل کیا، علم سیکھا، اور سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے شاگردان رشید ہیں، اور اسی طرح سینکڑوں بلکہ ہزاروں جو ہے آپ کے جو علماء جو ہوئے، جو جن سے آپ نے شرف تلمذ جو ہے حاصل کیا، بہتوں سے ملاقات کی، اور بہت زبردست آپ کی شخصیت۔ سبحان اللہ۔ نہیں، میں یوں کہہ سکتا ہوں 2 جملے میں، اگر میں یقیناً ان کے کمال جو اوصاف ہیں، ان کا جو مبارک کردار ہے، اس کو ہماری تو کیا حیثیت کہ ہم ان کو ادا کریں مکمل طور پر۔ امام احمد رضا خان جیسی شخصیت جن پر فدا ہو جائے ہے،
وقت کا عظیم مجدد، سبحان اللہ، جب ان کے بارے میں لکھنے آئے تو ان کے القابات لکھے، ان کے احسان مند، اور یقیناً امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہیں بلکہ آپ دیکھ لیں دیگر جتنے فقہا ہوئے ہیں، بڑے بڑے ائمہ مجتہدین جو ہے ان کے شاگردوں کے شاگرد ہوئے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہے. میں صرف یہ اگر ان کے تعارف میں ان کی مبارک سیرت کے حوالے سے یہ کہہ سکوں کہ اللہ پاک نے آپ کو وہ ہر خصوصیات جو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے وہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی. آپ خوف خدا دیکھیں تو کمال کا ہے، آپ عشق مصطفیٰ دیکھیں تو کمال کا ہے، آپ عبادت کے معاملات دیکھیں تو کمال کے. حالانکہ آپ تاجر بھی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک تاجر، ایک بزنس مین تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کس طرح اپنے وقت کو اللہ پاک کی عبادت کے لیے فکس کیا. نماز کا وقت ہوا ہے تو اب یہ نہیں کہ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہے تو نماز کا وقت ہے جناب والا. پھر دکان پر بیٹھے ہیں تو وہاں بھی گریہ زاری کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف وہاں پر بھی نظر آ رہا ہے. جو کمال کی شخصیت ہے. پھر علم اگر دیکھیں اللہ اکبر تو پھر اس پر تو ہم کیا بول سکتے ہیں. اتنا آپ کا علم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. انہی کے علم کا صدقہ ہے کہ آج ہماری نمازیں درست ہیں، انہی کے علم کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے روزے درست ہیں، انہی کے علم کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے حج درست ہو رہے ہیں، انہی کے علم کا صدقہ ہے کہ ہماری زکوٰۃیں درست طریقے سے ہم ادا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ انہی کا صدقہ ہے اور الحمدللہ ان کے صدقے سے اللہ نے چاہا تو ہم جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی، کیا مرتبہ ہے. ان کی سیرت پر مزید بھی ہم گفتگو سنیں گے. اس سے پہلے کچھ ہم انشاءاللہ ناظرین کی فرمائشوں کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ناظرین بھی شامل ہیں. ایک بھائی ہیں قادری نظامی، کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ بخش خواجہ پیر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، یہ کلام سنا دیجیے. اللہ پاک حاجی رضوان اتاری کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک آمین آمین. اللہ پاک قری کی رحمت فرمائے ہمارے حاجی مرحوم کو. اللہ پاک حاجی صاحب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، برکتوں سے مالا مال فرمائے، گھر والوں کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے. تنظیم خان بھائی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ الکریم. سفیان بھائی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. والدہ بہت بیمار ہیں، صحت یابی کی دعا کیجیے گا. اللہ پاک آپ کے میجان کو شفا عطا فرمائے، اللہ صحت دے، اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے، جلد اللہ کرے کہ ان کو شفا یابی نصیب ہو. شہنشاہ عالم بھائی، یہ ایک آئی ڈی ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں نیا سیٹ اچھا لگ رہا ہے. چلیں جناب، نئے سیٹ کی تعریف بھی ہو گئی ہے، بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. یہ کہتے ہیں آپ اپنی پسند کا کوئی کلام سنا دیجیے، میرے لیے دعا بھی کر دیجیے، اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے. سید اشرف ماشاءاللہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی برائے مہربانی مجھے یہ کلام سنا دیجیے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ الکریم. اور بھی ہمارے پاس فرمائشیں ہیں. ایک بھائی ہیں اکبر آئی ڈی سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھٹائے غم کی چھائی دل پریشاں یا رسول اللہ، یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے. ایک صاحب کہتے ہیں مولانا فضل حق، زبردست انداز ماشاءاللہ. مولانا فضل حق صاحب کے حوالے سے اتاری انٹرپرائزز یہ کوئی آئی ڈی ہے ماشاءاللہ اس سے. ٹھیک ہے جناب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ نعت شریف سنا دیجیے، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. ٹھیک ہے. اسی طرح السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی اسلامی بہن ہے، ان کا کہنا ہے کیا رجب یا شعبان میں چھوٹے ہوئے روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں بالکل. رجب شعبان میں آپ جو روزے رکھیں تو کوشش یہ کیجیے بلکہ کہ آپ جو قضا ہیں جو پچھلے روزے اس کو رکھیں، اور اس طرح جو گناہ ہو چکے ہیں اس سے توبہ بھی کرنا ضروری ہے اگر وہ جان بوجھ کر چھوڑے ہیں روزے تو، اور اگر کوئی شرعی مجبوری تھی تو وہ بھی ظاہر ہے اس میں رکھ سکتے ہیں. وہ نیت جو ہے رات میں ہی کر لیں، صبح صادق سے پہلے جی. رمضان کے روزے کی اگر قضا ہے نیت رات ہی میں کرنی ہوگی. جی 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 ٹھیک ہے جناب. اسی طریقے سے یہ ماشاءاللہ اظہر بھائی ہیں، لاج رکھ میرے دست دعا کی، یہ کلام سنا دیجیے. چلے ماشاءاللہ الرحمن، بہت ساری فرمائش آ چکی ہیں. کوئی وائس ہو تو بتا دیجیے تو اس کو شامل کریں. پھر حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ
نثارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا را کا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا، نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا۔ میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے، خدایا معاف کر دے، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں، پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں، معاف کرنا شعار تیرا مجھے، خدایا معاف کر دے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے،
کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ماشاء اللہ الکریم۔ کافی کلام نے کچھ کلام شامل کیے، چونکہ وقت میں تھوڑا سا تنگی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزید بھی ہم جو ہے شان سنیں گے۔ ایک سوال شامل کریں گے، پھر دوبارہ منقبت کی جانب بڑھیں گے، پھر مزید بھی حضرت کی سیرت پر گفتگو سنیں گے۔ جی مزید کچھ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے حوالے سے ناظرین کو بتائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ابھی ہم سن رہے ہیں کہ آپ اتنے بڑے امام تھے۔ جی امام شافعی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں الناس عیال ابی حنیفۃ فی الفقہ، سبحان اللہ۔ لوگ فقہ کے معاملے میں امام اعظم کی اولاد ہیں، امام اعظم کے محتاج ہیں۔ کیا بات ہے، لیکن امام اعظم کا اپنے اساتذہ کے معاملے میں ادب کا عالم کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ ایک کتاب ہے الخراط الحسان، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی اپنے استاذ محترم شیخ امام حماد کے مکان عالی شان کی طرف کبھی پیر نہیں کیا، اللہ اللہ اللہ۔ حالانکہ آپ کے مکان عالی شان اور استاذ محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان عظیم الشان کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ تھا۔ کیا بات ہے۔ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے چند تلامذہ، درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا تھا، چند تحریریں رکھی ہوئی تھیں، اور پاس ہی میں ایک باغ تھا جس میں چند بچے کھیل رہے تھے۔ تو ایک بال آئی امام اعظم جہاں درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا تھا، ہاں اس درسگاہ میں قاضی امام ابو یوسف بھی شامل تھے، تو بال آتی ہے، وہ تحریرات کچھ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اور ایک 10 سال کا چھوٹا سا بچہ آتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ وقت کے اتنے بڑے امام ہیں، اس بچے کے ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ تحریرات درست کرتے ہیں، وہ بچہ دوبارہ چلا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ تقریباً 4 سے 5 مرتبہ ہوا۔ اچھا۔ اب قاضی امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس چیز کو دیکھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ استاد صاحب کو بار بار کھڑے ہونے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے عرض کیا حضور یہ بچے کا کام ہے، یہ کھیل رہے ہیں، بال آئے گی تو وہ لینے آئیں گے، اگر یہ 20 مرتبہ آئیں گے تو آپ 20 مرتبہ کھڑے ہوں گے کیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اگر یہ بچہ 100 مرتبہ آئے گا تو میں 100 مرتبہ کھڑا ہوں گا، کیونکہ یہ بچہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میرے استاذ کا پوتا ہے۔ استاذ کی نسلوں کا اس قدر ادب تھا، تو پھر استاذ کا ادب کس کمال پر پہنچا ہوگا، ہم سوچ سکتے ہیں اس چیز کو۔ کہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عالم ہے، یہ تو دینی علوم کے جو استاد ہیں، اگر دنیاوی بات بھی علم کی کوئی پتہ چلتی تو آپ اس کا بھی احترام کر دیتے ہیں۔ ایک محفل میں نا کسی نے شخص نے دیکھا کہ ایک اسی علاقے کا کوئی موچی تھا، کوئی عام مطلب شخص تھا، وہ وہاں سے گزرا تو امام اعظم اس کی تعظیم کے لیے بھی کھڑے ہو گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس کی تعظیم، تو آپ نے فرمایا اس نے مجھے نا علم کی ایک بات سکھائی تھی، اور وہ بات کیا تھی، جب میرے مطالعے میں یا میرے سامنے یہ سوال آیا کہ کتا جو ہے وہ کب بالغ ہوتا ہے، تو مجھے اس کا جواب پتہ نہیں تھا، تو اس شخص نے، اس کے پاس یہ علم کی بات تھی، اس نے بتایا کہ کتا جب کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے، پیر اٹھانے لگے پیشاب کرنے میں، تب وہ بالغ ہو جاتا ہے۔
تو اس نے علم کی ایک بات سکھائی تھی، تو ایک بات سکھانے میں میرا استاد ہے تو میں اس کا ادب کرنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. کیا انداز تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 60 سال کی عمر تھی. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ تو امام اعظم نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے. اچھا. اب سامنے والا جس نے بڑی حیرانگی کی بات ہے. ناظرین کو بھی تھوڑا سن کے لگ رہا ہو کہ یہ کیا بات ہوئی ہے. عمر ہے 60 سال اور جب پوچھا جا رہا ہے تو فرما رہے ہیں 2 سال. اسی طرح پوچھنے والے بھی حیران ہوئے کہ حضور سفید داڑھی بھی نظر آ رہی ہے، اچھا خاصا قد و قامت بھی نظر آ رہا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ عمر 2 سال ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا یوں تو میری زندگی کے 60 سال گزر چکے ہیں، لیکن میری عمر کے وہی 2 سال ہیں جو امام جعفر صادق کی خدمت میں گزرے ہیں. شاعر کیا خوب کہتا ہے، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، اور ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاذ کی کرتے ہیں. یعنی آپ یوں دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا اپنے استاذوں کا ادب کیسا ہے. پھر ظاہر ہے وہ نا کہ ادب انسان کو بہت کچھ دے جاتا ہے. جو کئی بار ایسا ہوتا ہے ناظرین، یہ مطلب ایک مشاہدے والی بات ہے، اور جسے آپ کہیں کہ تجربے والی بات ہے. یہ آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا کہ ہم بھی جب پڑھتے تھے جامعۃ المدینہ میں تو اس چیز کو ہم نے بھی دیکھا. آپ بھی جامعۃ المدینہ سے ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہیں. تو بعض ہمارے جو نا اسٹوڈنٹس ہمارے جامعۃ المدینہ میں ایسے بھی ہوا کرتے تھے کہ بظاہر مطلب پڑھنے میں اتنے وہ جسے کہیں کہ قابل نہیں تھے اس وقت میں، لیکن اساتذہ کا ادب، احترام، اپنے بڑوں کے رسپیکٹ، ان کے آنے پر کھڑے ہو جانا، ان کی تعظیم کرنا، علم کا ادب کرنا، علم والوں کا ادب کرنا، یہ ایک معاملہ رہتا ہے. تو الحمدللہ پھر ایک وقت آتا ہے جب یہ فراغت ہوتی ہے، فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ الکریم وہ اتنے عظیم ماشاءاللہ مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں. وہ علمی لیاقت جو اس وقت نظر نہیں آتی تھی دوران طالب علمی، جب وہ فارغ ہوئے ماشاءاللہ اور جب وہ خدمت دین کے کاموں میں لگے تو ان کا علم بولتا ہے. تو اس کے پیچھے جب غور کیا اور اساتذہ سے معلوم کیا کہ وجہ کیا ہے، یہ جو طالب علم جب پڑھتا تھا مدرسے میں جامعۃ المدینہ میں تو اس وقت تو جناب اس کا یہ معاملہ نہیں تھا. تو اساتذہ نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا تھا، احترام کرنے والا تھا. تو ادب انسان کو وہ کچھ دے جاتا ہے جو بعض اوقات کئی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی انسان حاصل نہیں کر پاتا ہے. اور اس کے برعکس جی ہاں، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے گا. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ بے ادبی جو ہے نا وہ انسان کو اس قدر نیچے گرا دیتی ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے بعض اوقات بہت کچھ پڑھنے کے بعد. اب اس کی ایک مثال آپ کو میں دوں. شیطان کیا تھا؟ کیا اس کے پاس نہیں تھا؟ اس کے پاس علم دیکھیں تو ایسا علم کہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا. اللہ اکبر. اتنا علم تھا کہ فرشتوں کا استاذ بن بیٹھا تھا. اللہ اکبر. اتنا اس کا علم تھا. اس کی عبادت آپ دیکھیں تو اتنی عبادت علماء فرماتے ہیں کہ اس کے سجدوں کو اگر زمین پر بچھا دیا جائے تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ بچے. اتنی اس کی عبادت تھی، اتنی اس کی ریاضت تھی، اس کی اتنی بندگی تھی. ایک ہی تو کام کیا تھا اس نے، بے ادبی. جناب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سجدہ کر، اس جدول آدم کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نوری مخلوق ہیں، ہم تو جناب والا نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ نہ دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے. ادب کیا آدم علیہ السلام کا، اللہ نے ان کے مرتبے کو بڑھا دیا. اور جس نے سب سے پہلے سجدہ کیا حضرت جبریل، اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ دے دیا. اور شیطان نے کیا دیکھا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں. اس نے بے ادبی کی. اس کی ساری عبادت، اس کی ساری ریاضت، اس کی ساری بندگی، اس کا علم، اس کا تفقہ اس سے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکا. تو علم انسان کو بہت کچھ دے جاتا ہے. سبحان اللہ. جی کچھ میسیجز بھی ہیں، کچھ وائس ہمارے پاس سے، اس کو شامل کر دیجیے ذرا. چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ایک نئی صبح سلسلہ کچھ دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے. اس وقت میں ٹرین میں ہوں، حیدرآباد کا سفر جاری ہے. FGN چینل کے لیے آؤٹ ڈور پروگرام ریکارڈنگ کے لیے اور دیگر تنظیمی کاموں کے لیے سفر ہے. دعا کریں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے، FGN چینل کو خوب ترقی اور عروج عطا فرمائے. جس طرح ہم اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کوشش ہے کہ ہم آؤٹ ڈور پر بھی الگ الگ لوکیشنز پر ریکارڈنگ کریں. ولیج ٹور بھی آپ نے یا ناظرین نے دیکھا ہوگا، وہ بھی ہم ولیجز میں جا کر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مزارات اولیاء پر بھی ہم سلسلہ قریب لانے والے ہیں. اللہ پاک FGN چینل کی پوری ٹیم کو خوب برکت عطا فرمائے. بالخصوص آج میں نے بڑی پیاری بات پڑھی ہے
اور اس سے ایک بات بھی عرض کرتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ، ہم آپ کی کنیت پڑھتے رہتے ہیں ابو حنیفہ، علماء نے اس کی چند وجوہات لکھی ہیں کہ آپ کی کنیت آپ نے ابو حنیفہ کیوں رکھی۔ اس میں سے ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اہل عرب دوات کو حنیف کہتے ہیں، اور کوفہ میں جو آپ کے شاگردگان تھے وہ کثرت سے دوات استعمال کرتے تھے لکھنے کے لیے، اس لیے آپ کی کنیت ابو حنیفہ یہ پڑ گئی۔ یہاں سے ہمیں درس یہ ملتا ہے علی بھائی کہ پہلے کے دور میں لکھنے کا بہت رجحان تھا، جو چیز یاد کی جاتی، سنی جاتی، اس کو لکھ لیا جاتا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں لکھنے کا رجحان بہت کم ہو چکا ہے، اسی وجہ سے شاید ہماری یادداشت بھی کمزور ہو گئی اور بہت ساری چیزیں ہم ویسے بھی بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے مقابلے میں پہلے کے لوگ بہت ذہین ترین تھے، اس کے باوجود بھی وہ لکھتے تھے۔ تو یہ فرمایا بھی گیا کہ علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اللہ کرے کہ ہم لکھنے والے بنے، جو بھی بات سنیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، علماء اکرام کی محافل میں شرکت کر رہے ہیں، تو ہم لکھنے والے بنے۔ اب تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ یہ نوٹ کا آپشن ہمارے خود موبائل میں بھی ہے، موبائل میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن مشورہ تو یہی کہ ہماری اپنی کتاب ہونی چاہیے، بک ہونی چاہیے جس میں ہم لکھیں اور اپنی زندگی کی کتاب بنائیں، تجربات کی، علم کی، تاکہ ہم جب بھی اس کو کھولیں تو فائدہ حاصل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، ہمارے نگران مجلس ندیم مدنی صاحب اس وقت آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے ہیں ماشاء اللہ الرحمن۔ آج کل آپ دیکھ لیں، کوئی جو مشہور ہے تو جناب کیوں سنگر ہے صاحب ہیں، کوئی آج مشہور ہے تو کیوں جناب وہ ڈانس بڑا اچھا کرتا ہے، اچھا جناب وہ مشہور ہے کیوں بھائی، وہ جناب وہ کھیلتا بڑا اچھا ہے، اچھا وہ جناب جو مشہور ہے وہ اس وجہ سے مشہور ہے کہ وہ باتوں میں بڑا تیز ہے بھائی، وہ کسی کو ٹکنے اپنے آگے نہیں دیتا ہے، لیکن کسی کی وجہ شہرت ہی علم ہو، اس کا نالج اس قدر ہو، سبحان اللہ، کہ کیا بات ہے۔ جب قرآن کریم پڑھنے پر آتا ہے تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، جب قرآن کے مفاہیم اور معانی کو بیان کرنے آتا ہے تو لوگ اش کر اٹھتے ہیں، جب حدیث پڑھنے پر آتا ہے تو سبحان اللہ حدیث کی تشریح ایسے کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ مطلب کیا بیان کر رہا ہے۔ تو یہ امام اعظم کی کوالٹی ہے، اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی، تو اللہ کرے کہ ان کے علم کا ہمیں بھی صدقہ نصیب ہو۔ جی کچھ مزید کالز ہیں، اس کو بھی ذرا شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FGN چینل کا سلسلہ اور مشہور و معروف اور مقبول عام سلسلہ ایک نئی صبح میں آج ماشاءاللہ جو بیک گراؤنڈ دیکھ رہا ہوں، بڑا پیارا سا بیک گراؤنڈ آپ نے سیٹ پر رکھا ہے۔ علی بھائی ایور گرین، الحمدللہ، اللہ سلامت با کرامت رکھے۔ اور مولانا فضل حق صاحب کا تو منفرد انداز، آغاز ہی ایک زوردار انداز سے ان کا دیکھا ہے۔ اللہ پاک ہمارے مدنی علماء کو سلامت رکھے اور ان کے فیوز و برکات سے امت کو فیضیاب فرمائے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جو ماشاءاللہ بیانات ہو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر سن کر بڑا دل مسرور ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ بہت سارے وہ افراد جو تقلید کے مقلد ہونے کے حوالے سے ان کو جو شکوک و شبہات ہے ان کا بھی ازالہ ہوگا، غیر مقلدیت کا بھی انشاءاللہ تعالی اچھا خاصا اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ چاہے گا تو ہم سب مقلد بن کر امام اعظم ابو حنیفہ، بلکہ جس امام کے بھی ہم مقلد ہیں ان کی تقلید کرتے رہیں، انہی کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ محشر کے میدان میں ہم رہیں گے اور انہی کے پیچھے پیچھے جنت کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک دونوں جہاں کی خوشیاں شادمانیاں مقدر فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ حاجی صاحب، بہت آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ یہ ساری جو باتیں بیان کی جا رہی امام اعظم کی سیرت پر، یقیناً یہ بہت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے، اللہ ہمیں اس کا صدقہ نصیب فرمائے۔ مزید بھی اور بھی ناظرین کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا ان کی بھی سن لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکبر علی اتاری لونی غازی آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ FGN چینل پر بہت ہی پیارا سلسلہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چل رہا ہے، جس میں بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول اور آپ کی شان کے مطابق ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، علم دین سیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا FGN چینل پر کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ سنا ہے کہ آپ کی کوئی بیٹی تھی، اس کنیت سے انہیں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ براہ کرم اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ اور
माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा प्यारा सवाल भी किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अभी इससे पहले हमारे नदीम मदनी साहब ने माशाल्लाह रहमान इसकी वजाहत भी की थी, जो उन्होंने हमें कॉल किया था, उसमें ये बताया था कि अबू हनीफ़ा जो आपको कहा जाता है उसकी असल वजह ये है, और ये भी एक मशहूर है कि लोग कहते हैं कि अबू हनीफ़ा जो ना आपकी बेटी की वजह से कहा जाता है, जबकि इसके हवाले से मेरे सामने एक मुफ्ती साहब अल-जामिअतुल अशरफिया का ग़ालिबन ये फ़तवा है, वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, तो उसको आप सुन लीजिए। कई लोगों के हवाले से जहन में ये कई लोगों को बचपन से ये सुनते चले आ रहे होते हैं कि जनाब ये आपकी बेटी थी अबू हनीफ़ा, हनीफ़ा तो यूँ मतलब हनीफ़ा के बाप आप यूँ कहलाए, क्या है इसका सुनिए। तो सुनिए कि इमाम आज़म को अबू हनीफ़ा क्यों कहते हैं, जबकि उनकी हनीफ़ा नाम की कोई बेटी नहीं थी, सिर्फ़ एक बेटा हज़रत हम्माद था, हमद या हम्माद। और जो लोग बेटी की बताते हैं, सही है कि गलत, क्योंकि सवाने इमाम आज़म में ये बात मौजूद है, ज़्यादातर इस बात की तरफ उलमा गए हैं कि आपके एक बेटा था और कोई औलाद नहीं थी। सफ़ा नंबर 60 पर है। अब अपने साथ कलम दवात रखते थे और अहले फ़ारस दवात को हनीफ़ा कहते हैं, तो यूँ आप अबू हनीफ़ा हैं। तो बेटी की बस एक ही रिवायत है, बाकी असल यही है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो इस वजह से आपको अबू हनीफ़ा कहा जाता है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है ना वो आप कलम दवात रखा करते थे। तो ये जो वजह बयान की गई है, इसकी वजह से आपको अबू हनीफ़ा कहा जाता है। अल्लाह पाक हमें इनकी बरकतों से, इनके फ़ैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। मज़ीद कुछ औसाफ़ में चाहूँगा कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ीद कुछ अगर बयान फरमाएँ। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मजलिस आपकी चाहे खलवत हो चाहे जलवत हो, हर एक में अलग ही रंग जो है नुमाया नज़र आता है, इबादत का, तक़वे का, इल्म दीन का। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मस्जिद में हाज़िर हुआ तो देखा फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने लोगों को इल्म दीन सिखाना, पढ़ाना शुरू किया। अब सारा दिन गुज़र गया, इस दौरान सिर्फ नमाज़ों के वक्फ़े हुए, ज़ोहर की नमाज़ हुई, असर की नमाज़ हुई, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़। अच्छा, ये इनका कैसा मदरसा था, आज आप हज़रात भी माशाल्लाह जामिअतुल मदीना से पढ़े हुए हैं, वहाँ एक वक्त तक पढ़ाई होती है तो आराम के लिए भी वक्त दिया जाता है, तलबा को स्टडी के लिए भी वक्त दिया जाता है। लेकिन इमाम आज़म की जो पढ़ाई फ़जर से चल रही है, इशा तक चल रही है, यानी अलग अलग उसमें लोग हो सकता है चेंज भी होते हों शागिर्द, वरना आपका पढ़ाने का सिलसिला फ़जर से इशा तक जो है ना सिर्फ नमाज़ों के वक्फ़े हो रहे हैं, नमाज़ों का वक्त जो है निकल रहा है, थोड़ा अगर खाना वगैरह हुआ, कुछ देर आराम हुआ, वरना सारा दिन असर बाद भी, मगरिब बाद, इशा बाद जो है तालीम का जो है सिलसिला। अब इशा की नमाज़ के बाद फिर वो फरमाते हैं, वो बुज़ुर्ग जिन्होंने देखा कि आप अपने हुजरे में तशरीफ़ ले गए, वहाँ से लिबास चेंज करके सादा लिबास पहनकर और खुशबुएँ लगाकर, माशाल्लाह बेहतरीन खुशबुएँ लगाकर आप मस्जिद में आए और रात में नफल नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, ये भी मशहूर है कि आपने सारी रात जो है ना पढ़ना क्यों शुरू किया, तो पहले आप जो है ना आधी रात जो है नमाज़ें पढ़ा करते थे, नवाफिल पढ़ा करते थे, आधी रात आप आराम करते थे। लेकिन किसी ने ज़िक्र किया, लोगों में चूँकि हुस्न ज़न होता है, लोग जो है अच्छी बातें सोचते भी है, ऐसे भी हज़रात होते हैं जो लोग अच्छा गुमान रखते हैं, और मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान रखना भी चाहिए, बदगुमानी से बचना चाहिए। तो किसी शख्स ने कहा कि ये वो इमाम है जो सारी रात क़याम करते हैं, सारी रात जो है ना नमाज़ें पढ़ते हैं, तो आपने उस शख्स का कहा हुआ गलत ना हो जाए, उसके हुस्न ज़न की लाज रखने के लिए आपने सारी रात जो है ना इबादत करना शुरू कर दी, और बस फ़जर के वक्त फिर आप हुजरे में तशरीफ़ ले जाते, फ़जर की नमाज़ें। अच्छा, एक दिन किसी ने देखा तो सोचा कि आज एक दिन का मामूल होगा, अगला दिन ऐसा ना होगा, अब अगले दिन तो आप आराम करेंगे। फिर तीसरा दिन आया, आज तो आराम करेंगे, बहुत थक गए होंगे, पूरी रात इबादत, पूरा दिन इल्म दीन सिखाना, लेकिन यही मामूल आपका जो ना बरसों जारी रहा। और इस तरह से आपका यह अंदाज़ था कि रात में आप जब नमाज़ पढ़ते थे ना तो एक रकात में ख़त्म कुरान किया कर लिया था। इसी तरह रमज़ान मुबारक में 62 मरतबा ख़त्म कुरान, रात में एक ख़त्म कुरान, दिन में एक ख़त्म कुरान, तरावी में एक ख़त्म कुरान, इस तरह से आप जो ना 61-62 मरतबा जो है कुरान पाक ख़त्म फरमा लेते थे। आपका अंदाज़, आपकी जिस जगह वफ़ात हुई है तो अपनी ज़िंदगी में आपने कमोबेश 7000 मरतबा कुरान पाक को ख़त्म किया है। सुभान अल्लाह। ऐसे अंदाज़, ऐसी इबादत। लेकिन अब जब खलवत में किसी ने इनको देखा
تو انداز یہ تھا کہ خلوت میں بھی کسی نے آپ کو نا پیر پھیلائے اور ننگے سر نہیں دیکھا، بغیر ٹوپی کے بغیر امامے کے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو جو آپ کی خدمت میں حاضر تھے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی غالباً جو ہے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور تنہائی میں تو آپ پیر پھیلا لیں، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، آرام کر لیں، تنہائی میں سر کو جو ہے تھوڑا جو ہے آسانی دے دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان لوگوں کا ادب کروں اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیال نہ کروں، اللہ اکبر، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور یہ انداز آپ کا، یعنی میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آج ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بعض اوقات مسجد کے امام صاحب ہے، کوئی عالم صاحب ہے، وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے حجرے میں تھوڑا اپنے انداز سے ہوتے ہیں، لیکن کوئی سامنے آتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے ٹوپی وغیرہ لگا لی، اس وقت جو ہے شیروانی پہن لی۔ لیکن امام اعظم کی خلوت کا بھی یہ انداز ہے کہ تقوی، پرہیزگاری اور اللہ تبارک و تعالی ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر میرے عمل سے اللہ تعالی واقف ہے، اور ہر عمل سے اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاص ہے۔ 2 شعر اگر منقبت کے شامل کر لیں پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام کی جانب بڑھیں گے۔ ہو نائب سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ، سراج امت فقیہ افخم امام اعظم ابو حنیفہ، جو بے مثال آپ کا ہے فتقوی، تو بے مثال آپ کا ہے فتوی، جو بے مثال آپ کا ہے تقوی، تو بے مثال آپ کا ہے فتوی، تو بے مثال آپ کا ہے فتوی، علم و تقوی کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، گناہ کے دلدل میں پھنس گیا ہوں، گلے گلے تک میں دھس گیا ہوں، گناہ کے دلدل میں پھنس گیا ہوں، گلے گلے تک میں دھس گیا ہوں، گلے گلے تک میں دھس گیا ہوں، نکالو مجھ کو برائے آدم امام اعظم ابو حنیفہ، نکالو مجھ کو برائے آدم امام اعظم ابو حنیفہ، جگر بھی زخمی ہے دل بھی گائل، جگر بھی زخمی ہے دل بھی گائل، ہزار فکرے ہیں 100 مسائل، ہزار فکرے ہیں 100 مسائل، دکھوں کا عطار کو دو مرہم امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ الکریم، اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ تو ماشاء اللہ الکریم الحمدللہ، وقت چونکہ بڑا تنگ تھا، یقین مانیے کہ بہت کچھ بیان کرنا تھا، لیکن اب پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو ضرور عرض کریں گے۔ امام اعظم کی سیرت تو یقیناً ہے ایسی کہ جتنا بیان کریں ہم، ہماری سعادت کی بات ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ورنہ ان کے جو کمالات ہیں
وہ کما حقو ہم کیا بیان کریں. ہم تو ایک سمجھے کہ ان کے تعریف کرنے والوں میں اپنا نام شامل کروا لیتے ہیں ان کی باتیں کر کے. ان کے تعارف سے ہمارا تعارف ہو جاتا ہے. اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے الصلوۃ والسلام پڑھ لیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب کریم عز و جل عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. اس وقت جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں ہمارے ساتھ شریک ہیں یا اللہ جس کے دل میں جو بھی تمنائیں ہیں جائز حاجات ہیں مرادیں ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما. سب پر کرم فرما. سب کی جائز حاجات کو پوری فرما. بار بار پیارا پیارا مکہ میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام.